لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ دو نعمتیں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے اور احسان بھی جتلایا ہے۔ دو نعمتیں، سب سے پہلی نعمت جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے وہ اپنا دین اسلام دیا ہے، اور اس دین کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ عرفات کے میدان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، اور اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے میرے محبوب آج میں نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو اپنی نعمت کا، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا۔ اللہ نے یہ کبھی نہیں کہا میرے بندے میں نے تجھے دو ہاتھ دی یہ میرا احسان ہے، آنکھیں دی یہ میرا احسان ہے، 360 جوڑ دیے یہ احسان ہے، کچھ اللہ نے احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک احسان کا ذکر اللہ نے قرآن میں مجید میں ضرور فرمایا، اور وہ کون سا احسان ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم پر میرا احسان ہے کہ میں نے اپنا محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے تم نے بھیجا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ خدا کا رب العالمین ہے، کعبہ ہدی للعالمین ہے، قرآن ہدی للمتقین ہے، تو میرا اور آپ کا نبی رحمت للعالمین ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو نبی دیا ہے، دنیا میں آئے نہیں تب بھی ان کا چرچا تھا، آدم کی زبان پر ان کا چرچا ہے، ادریس کی زبان کے اوپر چرچا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبے میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے مانگا۔ بیت اللہ جب تیار ہو گیا، بیت اللہ کی دیواریں بن گئی، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، مانگنے والا خلیل تھا، اور اس پر آمین کہنے والا اسماعیل ذبیح اللہ ہے، اور جس جگہ بھی دعا ہو رہی ہے وہ اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، اور جس کو مانگا جا رہا ہے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ابراہیم نے دعا مانگی ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی۔ اس کعبے کے اندر دو دعائیں ہوئی، ابراہیم نے بھی دعا مانگی کہ اللہ اپنا محبوب انہی میں سے بھیج تاکہ وہ قرآن آ کر کے لوگوں کو سنائے، میری نسل میں سے ہو۔ ابراہیم نے دعا مانگی لیکن قبول ہوئی 3000 برس کے بعد۔ آج کا مسلمان کیا کہہ رہا، اللہ پانی سنے نہ تو نے اللہ کو اللہ مانا ہی نہیں۔ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، قبول کب ہو رہی ہے؟ 3000 برس کے بعد۔ ادھر اللہ کا لاڈلا نبی مکے میں کھڑے ہو کر کے دعا مانگ رہا ہے، کس کے لیے؟ اے اللہ اس مکے کے اندر دو عمر ہیں، عمر بن ہشام، عمر بن خطاب، اے اللہ ایک عمر کو میری جھولی میں ڈال دے۔ مانگنے والا کون ہے؟ محمد رسول اللہ، یہی کعبہ ہے۔ ابراہیم نے بھی یہاں دعا مانگی لیکن قبول ہوئی 3000 برس کے بعد۔ ادھر اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے ہیں، ادھر دار الندوہ کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے کہ کون ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ کوئی کھڑا نہ ہوا، عمر کھڑا ہو گیا، شراب کے نشے میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے میں محمد کا سر لے کر کے آ رہا ہوں، تم یہاں بیٹھو۔ کسی نے کہا ہم 100 اونٹ انعام میں دیں گے، کسی نے کہا 200 اونٹ انعام میں دیں گے۔ حضرت عمر فرمانے لگے مجھے انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انعام کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہاں ٹھہرو، میں ابھی جاتا ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کر کے لاتا ہوں۔ ادھر اللہ کا نبی جھولی پھیلائے ہوئے بیٹا ہے، اللہ عمر کو دے دے۔ اللہم اعز الاسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
کہ دوسرے صحابہ میں اور عمر میں کیا فرق تھا، علی اور عمر میں کیا فرق ہے؟ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے سارے صحابہ مرید رسول ہیں اور عمر مراد رسول ہیں۔ سارے صحابہ خود چل کر کے آئے، عمر کو اللہ کے نبی نے اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے مانگا۔ عمر آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں، سناٹا چھایا ہوا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے گھروں سے قرآن کی آوازیں آ رہی تھی، قرآن پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہے، اور آج ہمارے گھروں کے اندر ٹی وی کے اندر گانے چل رہے ہیں۔ وہ دور تھا مسلمان کمزور تھے لیکن مسلمان قرآن کو تھامے ہوئے تھے۔ آج ہماری بد نصیبی یہ کہ آج ہم نے سب کو پکڑا ہے لیکن اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کی گلیوں میں نکل رہے، تلوار ہاتھ کے اندر ہے۔ ایک صحابی سامنے آ گئے، کہا عمر کہاں جا رہے ہو؟ تیور بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا آج محمد عربی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ رہے گا باس، نہ بجے گی بانسری، نہ محمد رہے گا، نہ نعوذ باللہ محمد کا دین رہے گا۔ آج یہ جو کفر ناچ رہا ہے، خدا کی قسم اسلام نہ مٹنے کے لیے آیا ہے۔ جن لوگوں نے اسلام کے مٹانے کی سازشیں کی، پلان کیے، وہ خود مٹ گئے، لیکن اسلام نہ مٹائے اور نہ انشاءاللہ کبھی مٹے گا۔ اسلام کبھی نہیں مٹے گا۔ اسلام کے مٹانے والے خود مٹ گئے، ابو جہل مٹ گیا، امیہ ابن خلف مٹ گیا، عتبہ اور شیبہ مٹ گیا، لیکن خدا کی قسم اسلام آج بھی اپنی جوانی پر ہے، اور قیامت تک جب تک یہ سورج چاند ستارے رہیں گے، مسلمانوں ہم رہیں یا نہ رہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہے گی، گونجے گی انشاءاللہ، قیامت تک گونجے گی۔ عمر آ رہے ہیں، اس صحابی نے کہا عمر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹانے تو بہت دور کی بات ہے، گھر کی حالت دیکھو، تیرا بہن اور بہن وہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ اور وہ بہن کون تھی؟ جو قرآن پڑھ رہی تھی، ایک صحابی سے سیکھ رہی ہے، بہنوئی اور بہن قرآن سیکھ رہے تھے۔ عمر آتا ہوا دیکھا تو صحابی کو چھپا لیا اور قرآن کے جو ورق تھے وہ بھی چھپا لیے۔ عمر نے آ کر کے دروازہ کھولا، بہنوئی نے دروازہ کھولا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش میں تھے اور بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ خون سے لت پت کر دیا۔ بہن چھڑانے کے لیے آئی، بہن کو بھی مارنا شروع کیا۔ بہن نے سوچا آج میرا بھائی میری عمر میرا جان لے لے گا، بہن بھی تو عمر کی بہن تھی۔ خدا کرے اللہ ہمیں وہ بہن نصیب فرمائے۔ عمر کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کر دیا عمر تو ہمیں اس لیے مار رہا ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے دین اسلام قبول کیا، اس لیے تو مار رہا ہے۔ عمر نے کہا اس لیے، تو بہن نے کیا کہا؟ سن لے عمر، جس ماں کا دودھ تو نے پیا ہے اس کا میں نے بھی پیا ہے۔ خدا کی قسم عمر تو ہم سے ہماری جان تو لے سکتا ہے لیکن دین ہم سے چھڑا نہیں سکتا۔ عمر کو بھی رحم آ گیا، بہن کو بھی دیکھا خون سے لت پت ہے۔ مسلمانوں کئی سالوں سے ہم قرآن پڑھتے آ رہے ہیں، سنتے آ رہے ہیں، کبھی زندگی میں تبدیلی آئی؟ جس کو جیتے ہوتے پورو ہے، جو جہاں پہ ہماری زندگی وہیں پہ ہے۔ جن کو داڑھی نہیں رکھانی وہ روزانہ کٹوا کر کے آ رہے ہیں اور پارے چتر کٹنا یہ بھی کر رہے ہیں، اور جن کو اللہ نے توفیق دی وہ سنت والی رکھ رہے ہیں۔ ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں۔ عمر اپنے بہن سے کہہ رہے ہیں بہن ذرا وہ قرآن کو لاؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ بہن نے کیا کہا؟ عمر ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، پانچ بھائی چاروں، اسلام میں کوئی بھائی چارہ نہیں ہے میرے بھائی، سب سے پہلے ہمیں ہمارا دین ہے، لکم دینکم ولی دین۔ کہہ دو میرے نبی تم کو تمہارا دھرم پسند، ہمیں ہمارا دین پسند۔ اتنا بھائی چارہ نہیں رکھنا چاہیے کہ ہم ایمان سے نکل جائیں۔ عمر کو بہن کہہ رہی بھائی عمر ہمارا رشتہ ختم ہو چکا ہے، ہم مسلمان ہیں اور تو ابھی کفر میں ناپاک ہے، اور یہ اللہ کا قرآن پاک ہے، یا لا یمسہ الا المطہرون، ناپاکوں کے ہاتھ میں ہم قرآن نہیں دیتے، بھائی پہلے غسل کر۔ وہ بہن کتنی خوش نصیب ہے، منہ سے خون بھی بہ رہا ہے، پانی بھر کر کے لاتی ہے، عمر کو نہلا رہی ہے، پانی اوپر ڈال رہی ہے، اور آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے اللہ کو کہہ دے اللہ میں اپنے بھائی کے ظاہر کو دھو رہی ہے تو اندر کو دھو دے۔ عمر نے غسل کیا، قرآن ہاتھوں میں لیا گیا، عربی تو جانتے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت سامنے آئی، اننی
واقم الصلاۃ لذکری۔ عمر کے سامنے قرآن کی یہ آیت آئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی دستگیر نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، ساری مشکلوں کا حل کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، میری عبادت کرو، فاعبدنی، میری عبادت کرو، واقم الصلاۃ لذکری، اور میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ عمر کی زندگی بدل گئی، جا رہے تھے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے گئے، تو شکار کرنے کے لیے، ادھر اللہ کا لاڈلا نبی دار ارقم کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، عمر آ رہا ہے تلوار ہاتھ میں، صحابہ ڈر گئے، کمزور تھے۔ اسلام ہمیشہ کمزور رہا ہے، اسلام مظلوم ضرور رہا ہے، اسلام آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر آج تک اسلام مظلوم ضرور رہا ہے، لیکن اسلام اور مسلمان کبھی ظالم نہیں ہوئے۔ ہمیں مظلومیت پسند ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں چھپے ہوئے ہیں، عمر آ رہا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر آ رہا ہے، اور نیت اچھی نہیں لگ رہی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے 2 دن پہلے مسلمان ہوئے تھے، امیر حمزہ کہنے لگے گھبراؤ نہیں، اگر عمر مکے کا بہادر ہے تو حمزہ بھی کچھ کم نہیں، اگر صحیح نیت لے کر کے آتا تو ٹھیک ہے، ورنہ عمر کی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کیا فرمایا؟ عمر نہیں آ رہا ہے، مصطفیٰ کی مانگی ہوئی دعا آ رہی ہے، عمر نہیں آ رہا ہے، یہ تو میری دعا آ رہی ہے۔ عمر اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عمر کی قمیض پکڑی اور جھٹکا دیا اور کہا ہے خطاب کی بیٹی، کیا تیرے پاس ابھی حق پہنچا نہیں ہے؟ عمر کو تو قرآن کی اس آیت میں گھائل کر دیا تھا۔ عمر کہنے لگے اللہ کے نبی اس حق کو لینے کے لیے آئے، مجھے کلمہ پڑھاؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ نعرے تکبیر کی جو پہلی آواز ہے، یہ پہلی جو صدا تھی یہ عمر کی لیے لگائی گئی تھی۔ صحابہ فرماتے ہم تھے تو کمزور، لیکن جب ہم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو مکے کی پہاڑیوں سے آواز آئی اللہ اکبر۔ ادھر اللہ کا لاڈلا نبی مصلی لے کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا، کوئی عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکرانے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اللہ تو نے میری دعا قبول کی اور عمر کو میری جولی میں ڈال دیا۔ عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کر رہے ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں؟ عمر نے فرمایا نماز کے لیے تو بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہاں کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہا عمر تیری قوم مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتی ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں مجھ پر اونٹ کی اوجڑیاں ڈال دی جاتی ہے، میرے گلے میں رسی ڈال دی جاتی ہے۔ عمر فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں عمر میں حق پر ہوں۔ عمر نے کیا کہا؟ عمر فرمانے لگے اللہ کے نبی، اے اللہ کے نبی، عمر اسلام لائے، خطاب کا بیٹا عمر اسلام لائے اور کالی کملی والا چھپ کر کے نماز پڑھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، چلو چلو۔ یہ اس بہن کی میرے بھائی دعا تھی اور اس کی تکلیف نے عمر کو اس مقام پر پہنچایا۔ ابھی کوئی عمل نہیں کیا، اللہ کے نبی کو لے گئے ہیں اور جا کر کے نماز پڑھائی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ عرض کر رہا تھا، یہ جو ہماری مجلس نکاح کی عقیدہ، سب سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان تمام انبیاء نے سب سے پہلے لوگوں کو عقیدے کی بنیاد ڈالی۔ اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے تو آپ کے اعمال صحیح ہیں، اور اگر عقیدے کے اندر میرے بھائیوں ملاوٹ ہے، اللہ بھی کرتا ہے اور دو غیر بھی کرتے ہیں، تو پھر یہ تمہارے اعمال اللہ کی مردود ہیں۔ سب سے پہلے ہر نبی نے آ کر کے اپنی قوموں کو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مسلسل صحابہ نے 13 سال مسلسل صحابہ نے ایمان سیکھا، اور آج ہمارا ایمان، آپ سب ایمان والے ہیں انشاءاللہ، لیکن میرے بھائیو جو ہمارا ایمان ہمیں مسجد میں نہیں لے جا سکتا۔ شادی کے لیے ہم 100 کلومیٹر دور آئے یہاں پہ، اور زہر کی اذان ہوگی، شادی کے لیے 100 کلومیٹر ہم چل کر کے آئے ہیں اور سواری پر سوار ہو کر کے آئے ہیں، لیکن مسجد میں کوئی جانے کے لیے تیار نہیں۔ ہم سے بابری مسجد چھینا، ارے تم سے سب چھینا جائے گا جب تم اللہ کے گھروں کی بے حرمتی کرو گے۔ یہی بیت المقدس عمر نے فتح کروایا تھا، لیکن جب ان قوم نے جس عمر نے فتح کرا تھا اس عمر پر لوگوں نے انگلیاں اٹھائی، اللہ نے بیت المقدس چھین کر کے یہودیوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ یہ بیت المقدس کوئی معمولی مسجد ہے؟
خدا پاک کی قسم بیت المقدس کو ایک فضیلت جو حاصل ہے وہ اللہ کے گھر بیت اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ بیت اللہ کے اندر 1,24,000 نے نماز نہیں پڑھی۔ یہ بیت اللہ جہاں آپ حج پڑھنے کے لیے جاتے ہو، جہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، اس بیت اللہ کے اندر 1,24,000 نبیوں نے نماز نہیں پڑھی، لیکن بیت المقدس کو اللہ نے وہ فضیلت حاصل کی ہے کہ معراج والی رات میں آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی وہاں موجود تھا، مقتدی انبیاء تھے اور امام کون تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس مسجد کو وہ فضیلت حاصل ہے جو بیت اللہ کو بھی حاصل نہیں ہے۔ جب میرے بھائیو ہم نے جن لوگوں نے جن عمر نے اور میرے بھائی اس بیت اللہ کو فتح کروایا تھا، لوگ کہنے لگے عمر بھی اکبر نہیں۔ آج بھی عمر کے اوپر لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ عمر پر انگلیاں اٹھانا مصطفیٰ کی دعا پر انگلیاں اٹھانا ہے۔ عمر کو دو اللہ کے نبی نے خدا سے مانگا، بھیجنے والا خدا ہو، مانگنے والا محمد رسول اللہ ہو۔ اگر نعوذ باللہ عمر ہی اکبر نہیں تو پھر آپ کا دین کس بنیاد پر؟ تو سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام نے عقیدہ سکھلایا، اور دوسری عبادت، یہ نکاح عبادت ہے۔ مسلمان کو سمجھو تو نکاح رات جو پروگرام ہوئے، ساری رات دوسروں کی نیندیں ہم حرام کریں اور ساری رات میرے بھائی ہجروں کی طرح ناچے۔ مسلمان ناچ رہا ہے، مسلمان ہو کر کے میرے بھائی لڑکیاں نچوا رہا ہے، عورتیں ناچ رہی ہے اور یہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، اتنی داڑھی، بھاری مزہ آئی، سو بھاری بنی ہوئی۔ یہ تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ خدا کی قسم یہ تیری رات کتنی کالی رات ہوگی۔ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کو ناراض کر کے ہمارے گھروں میں 20 سال کے بعد، آج ان کے گھروں میں 20 سال کے بعد ان کے بچے اور بچیاں جوان ہوئی ہے۔ آج میرے بھائیوں جس رب کی خاطر، جس رب نے اور جس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے خاطر میرے بھائیوں خوشیاں آئی ہے، ہم اسی کو بھول جاتے ہیں۔ نکاح میں، شادی میں ہمارے لیے سب راضی، ہم اپنے بستی میں رہنے والے کم ذات ہریجن اس کو بھی ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں یار مجھے بیاہ میں اچھا موٹا بولتی معاف کر دیا، سب کو راضی کرتے ہیں، لیکن اگر کس ناراض کرتے ہیں تو اللہ کو اور اللہ کے نبی کو۔ تو یہ نکاح جو ہے یہ عبادت ہے، اور میں اس پر چند باتیں عرض کر کے اپنی بات پوری کروں۔ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے اندر ہر رشتہ اپنی جگہ پر سب سے افضل ہے، لیکن سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے اس دنیا میں قائم کیا اور سب سے پہلی عبادت جو اللہ نے کی اور اس دنیا کی سب سے پہلی ابتدا اگر کسی چیز سے ہوئی ہے وہ نکاح سے ہوئی ہے۔ نکاح سے کس سے ہوئی ہے؟ نکاح سے۔ اور سب سے پہلا رشتہ اللہ نے ماں باپ کا نہیں بنایا، بیٹی اور بھائی کا نہیں، بہن اور بھائی کا نہیں بنایا، باپ اور بیٹی کا نہیں بنایا۔ سب سے پہلا رشتہ جو اللہ نے اس دنیا میں بنایا وہ میاں اور بیوی کا تھا، اور وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ سب سے پہلا رشتہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے آدم جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام جنت میں رہنے کے باوجود اپنے اندر ایک کمی محسوس کرنے لگے۔ فطرت انسانی نے آدم علیہ السلام کو اس بات پر ابھارا۔ آدم اپنے بستر پر جاتے تھے تو ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اللہ نے پوچھا آدم تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ خدا کو تو سب معلوم تھا، خدا تو علیم بذات صدور، میرے اور آپ کے سینے میں کیا وہ رب جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام فرمانے لگے اللہ میرے آرام کے لیے کوئی چیز بناؤ، میرے آرام کے لیے کوئی چیز ہونی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے اوپر اللہ نے نیند کا غلبہ مسلط کر دیا اور جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ آدم کی بائیں پسلی سے حوا کو پیدا کرو۔ حوا کو حوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زندہ آدمی سے نکلی ہوئی عورت۔ اب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھا ایک حسین اور خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں حوا سے زیادہ خوبصورت اللہ نے عورت کوئی پیدا ہی نہیں کی۔ آدم بڑھنے لگے، آدم آگے بڑھنے لگے۔ اللہ نے فرمایا خبردار آدم، حوا کو چھو نہیں سکتے ہو، حوا کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو۔ آدم کہنے لگے اللہ میرے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تیرا نکاح ہوگا۔ یہ نکاح جس کو آج مسلمان کچھ نہیں سمجھا، ارے نکاح عبادت ہے، پہلی اس دنیا کی ابتدا نکاح سے ہوئی ہے۔
نکاح اور نکاح کا پروگرام بنانے والا کون؟ ان لوگوں نے آج منڈپ لگائے ہیں. وہ نکاح کتنا افضل ہوگا کہ جس کی تیاریاں خود خدا کر رہا ہو اور جس کی نکاح سننے کے لیے آسمان کے فرشتے جمع ہو. اور نکاح کس کا ہو رہا ہے؟ ابو البشر آدم علیہ السلام کا خطبہ نکاح ہو گیا. بعض کتابوں میں لکھا ہے خود اللہ نے خطبہ نکاح پڑھا، بعض نکاح جبرائیل نے پڑھا. نکاح کے بعد آدم علیہ السلام کو کہا گیا آدم مہر لاؤ، جب تک آپ مہر نہیں دو گے حوا آپ کے لیے حلال نہیں. سیدنا آدم علیہ السلام فرمانے لگے میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، میں مہر میں کیا دوں؟ کوئی چیز نہیں ہے. نکاح 6 چیزوں کا نام ہے، 6 چیزوں کا نام نکاح ہے. ساتھ میں کوئی چیز نکاح میں ہی نہیں. 6 چیزیں، 2 فرض ہیں، 1 واجب ہے اور 3 سنتیں ہیں. اگر آپ کو نکاح کرنا ہو اور نکاح جتنا سادہ ہوگا اتنی اللہ اس نکاح میں برکت دے گا. اور میرے بھائی فضول خرچی کر کے میرے بھائی شادیاں جو کرتے ہیں نا، جہاں اللہ کے نبی کا ناراض ہوتا ہے دوسرے دن بیٹی، اور آج معمول یہ نکلا 2 بجے موبائل پر بیروٹی تو کی بنتی پاتی پتی چیزیں کرے، بس 2 دن میں میرے بھائی واپس آ جاتی بیٹی. میرے بھائیو کیوں؟ جہاں اللہ کا نام ہم نے نہ لیا، جہاں اللہ کو راضی نہیں کیا، شیطان کو راضی کیا، میرے بھائیو وہ گھر نہیں چلتے. شادی کو رحمت بناؤ، مصیبت مت بناؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں خود کی اور اللہ کے نبی کو خدا نے 4 بیٹیاں دی. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے. اگر آپ کو اللہ نے بیٹیاں دینی ہے، داماد چننا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داماد چنے، آپ کے سامنے موجود ہے. تو آدم علیہ السلام سے کہا گیا آدم مہر لاؤ. شریف اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. عبد الرحمن سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تیرے پاس اور کوئی چیز نہیں تو ایک کام کر، میرے محبوب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ لے، تیرا مہر نکاح ہو جائے گا. اللہ کے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے ہیں، آدم کا نکاح ہو رہا ہے جنت کے اندر، اور مہر کے اندر کیا پڑھا جا رہا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اور یہ مہر نکاح ہو رہا ہے. تو کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ نبی اللہ نے تجھے اور مجھے عطا فرمایا. مہر نکاح ہوا، آدم علیہ السلام کا کون سا درود، اور تجھے درود پڑھ کون پڑھے؟ درود جتنا آقا پر زیادہ درود پڑھو گے. اور سب سے بہترین درود کون سا ہے؟ درود ابراہیم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں. سب سے بہترین تمام درودوں کا سردار کون سا درود ہے؟ درود ابراہیم جو آپ نماز میں پڑھتے ہو. ایک درود پڑھنے کے اوپر اللہ کی طرف سے 40 فائدے ہیں. 10 رحمتیں خدا کی نازل ہوتی ہے، 10 میرے اور آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 جنت میں درجے بلند ہوتے ہیں، اور 10 میری اور آپ کی نیکیاں لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں. آدم یہ پہلا نکاح تھا، سب سے پہلا نکاح. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں پیدا ہوئے، ہم لوگ کہتے ہیں یار ماؤ لڑو ہم کرو کہیں، کس کس کو راضی کرو گے؟ ہماری شادی میں سب راضی ہو رہے ہیں، رشتہ دار بھی راضی، سب راضی ہو رہے ہیں، اور اگر کوئی ناراض ہو رہا ہے تو اللہ اور اللہ کا نبی. کس کس کو راضی کرو گے؟ ایک اللہ کو راضی کر لو، ایک اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول میں آئے وہ ماحول کیسا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی نکاح کی ماں خدیجہ سے بیوہ عورت تھی. آج بیوہ عورتوں کو ہم راشن دیتے ہیں، راشن. اللہ کے نبی نے بیوہ عورتوں کو راشن نہیں دیے، ان کو شوہر دیے تھے، شوہر دیے ان کو، ان کا گھر بسایا. آج میرے بھائیوں ہم بیوہ عورتوں کو میرے بھائی راشن تو دیتے ہیں لیکن ان کی فکریں نہیں کرتی، ان کو شوہر دو. خدیجہ کا دو شوہر انتقال ہو چکے تھے، 40 سال کی عمر ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 25 سال کی عمر.
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر جب اللہ کے نبی واپس لوٹے ہیں، اپنے غلام میسرہ سے پوچھا تو میسرہ کی زبان تھک جاتی تھی، لیکن محمد رسول اللہ کی تعریفیں ختم نہیں ہو رہی ہے۔ میسرہ کہنے لگا خدیجہ ان کی تعریف میں کیا کروں، ہم تو دوپہر میں دھوپ میں چلتے تھے تو خدا کی قسم بادل آ کر کے ہم پر سایہ کرتا تھا۔ خدیجہ نے سوچا چلو نا نکاح کا پیغام بھیجیں۔ خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے اور اس نوجوان کو تیار کریں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نفیسہ آئی اور کہا اللہ کے اس وقت اللہ کے نبی تو تھے نہیں، کہا محمد آپ شادی کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شادی تو کروں لیکن مجھے کون دے، میرے پاس تو نہ گھر ہے نہ کوئی چیز ہے۔ کہا آپ ہاں کر دیجیے آپ کی شادی ہو جائے گی۔ کہا کس سے؟ کہا خدیجہ سے۔ کہا خدیجہ کیسے تیار ہوگی، وہ تو مکے کی سب سے بڑی مالدار عورت ہے۔ نفیسہ نے کہا اس نے تو مجھے بھیجا ہے، آپ ہاں کریں، بیوہ عورت ہے، ادھر اللہ کے نبی کی عمر مبارک 25 سال ہے اور ادھر میرے بھائیو 40 سال کی عمر ہے، لیکن اللہ کے نبی کو یہ رسمیں ختم کرنی تھی اور آج مسلمان رسمیں بڑھا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے رسموں کو ختم کیا، بیوہ کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کرتا تھا۔ مکے کے اندر اگر کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس بیچاری کا منہ کالا کیا جاتا اور اس کو گدھے پہ بٹھایا جاتا اور اس کو مکے کی گلیوں میں گھمایا جاتا اور کہا جاتا یہ منحوس عورت ہے، اس کی وجہ سے اس کا شوہر کا انتقال ہو چکا، پھر ایک کالی کوٹڑی کے اندر 2 سال بند کر دیتا، اگر مر جاتی تو ٹھیک ہے، اگر بچ جاتی تو اس کی قسمت۔ اور لڑکیوں کا تو یہ عالم تھا، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ وہ لوگ کتنے ظالم تھے کہ جن کے سامنے اپنے بیٹیوں کی چیخوں کی آواز ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں کرتی تھی اور اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، زندہ دفن کر رہے ہیں اور زندہ دفن کر کے اپنے لیے عزت کا مقام سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی اور اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے 4 بیٹیاں دی۔ اللہ کے نبی کی 7 اولادیں، 6 اولاد تو ماں خدیجہ سے ہوئی، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، اور ایک ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماریہ قبطیہ سے ہوا۔ یہ 6 اولادیں، 4 بیٹیاں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 2 بیٹے اللہ نے اپنے محبوب کو خدیجہ سے دی جن کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ اور خدیجہ سب سے بڑی مالدار تھی۔ آدمی اگر گناہوں سے بچنا چاہے نا، اس زمانے میں مکے کا ماحول کیا تھا، لیکن اس زمانے میں خدیجہ کو لوگ طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ماحول میں آنکھیں کھولی جہاں باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کے اعلان فرمایا آج لوگ کہہ رہے ہیں، آج ہمارا پردھان منتری بھی کہہ رہا ہے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، ارے تو آج کہہ رہا ہے، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا، 1400 سال پہلے کہا اللہ جس کو 2 بیٹیاں دے اور وہ باپ اس کی اچھی تربیت کرے، جب وہ بچی جوان ہو جائے باپ اس کا شادی کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ باپ قیامت کے دن میرا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ اللہ کے نبی نے 2 انگلیاں فرمائی یوں میرا جنت میں پڑوسی ہوگا۔ کسی نے کہا اللہ کے نبی اگر کسی کی ایک ہی بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا خدا نے اگر کسی کو ایک ہی بیٹی دی ہو اور وہ باپ اس کی اچھی تربیت کرے، جب وہ بچی جوان ہو جائے اس کی شادی کرے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی میرا جنت میں پڑوسی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھ دی اس میں اپنی بات پوری کروں، اللہ کے نبی رحمت للعالمین بن کر کے آئے اور خدا نے اور میرے اور آپ کے نبی جن کی بھول بھی اللہ نے میرے بھائی امت کے لیے رحمت بنائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ کے نبی نے سلام پھیر لیا۔ صحابہ کے اندر ادب اتنا تھا کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی ہے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی کیا آج کے بعد یہ نماز 4 رکعت والی 2 ہو گئی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو 2 رکعت نماز پڑھائی، اللہ کے نبی نے فرمایا لا نسیت ولا نسیت، میں بھولا نہیں ہوں، مجھے بھلایا گیا ہے اور مجھے اس لیے بلایا گیا ہے تاکہ امت کے لیے صدر صاحب کا مسئلہ حل ہو جائے۔ جس نبی کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت بناؤ، اس امت کے اس نبی کا میرے بھائی امت کے لیے جاتے بڑی فضیلت ہوگی۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے آئے، اللہ کے نبی کی رحمت سے سب کو حصہ ملا۔ میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ عورت کو اللہ نے 4 روپ دیے ہیں، 4 روپ۔ عورت کو اللہ نے کیسے روپ دیے؟ 4۔ اگر یہ ماں کے روپ میں آپ کے گھر میں ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ الجنت تحت اقدام الامہات۔ اگر تمہارے گھر کے اندر ماں ہے، ماں، لوگ آج ماں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری ماں آمینہ زندہ ہوتی اور نماز کے حالت میں مجھے پکارتی یا محمد، تو میں نماز توڑ کر میری ماں کو جواب دیتا۔ اس ماں کو لوگ آج گالیاں دے رہے ہیں۔ ماں کا مقام کتنا ہے؟ ایک مرتبہ جنت نے جہنم سے پوچھا، جہنم تیرا کیا حال ہے؟ تو جہنم نے کیا کہا؟ میرا حال تو یہ ہے کہ میری آگ جب بھڑکنے لگ جاتی ہے اور جب میری آگ کے شعلے جب بھڑکتے ہیں تو یہ ماں بیٹھی بیٹھی دعا کر دیتی ہے تو میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، میری آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو جہنم نے جنت سے پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال ہے؟ میرے لیے تو بڑی عورت جب دعا کرتی ہے اس کی دعا کی برکت سے میں ٹھنڈی ہو جاتی ہوں، تیرا کیا حال ہے؟ تو جہنم سے جنت نے کیا کہا؟ تیرے لیے تو دعائیں ہوتی ہے، اس کے بعد تو ٹھنڈی ہوتی ہے، اللہ نے تو مجھے اس کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ کیا کہا مسلمانوں؟ جنت نے کہا کہ مجھے تو اس ماں کے قدموں کے نیچے رب نے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات۔ اگر آپ کو میرے بھائیوں آپ کی عمر میں برکت آپ چاہتے ہو، آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کی عزتیں کریں، آپ کی عمر میں برکت ہو، آپ کی روزی میں برکت ہو، تو خدا پاک کی قسم اپنے ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کی عزت کرو۔ مولانا دعا کرے، پیر صاحب دعا کرنا، مولانا کو کیا ضرورت ہے تمہیں دعا کرانے کی؟ مولانا کو کیا پڑی ہے جو تمہارے لیے دعا کرے؟ اگر تمہارے ماں باپ گھر میں ہیں، خدا کی قسم ماں باپ کی خدمت کرو، ان کو دعا کے لیے مت کہو، ان کی خدمت کرو۔ خدا کی قسم ان کے دل سے نکلی ہوئی دعا تمہارا مقدر بن جائے گا، اللہ تمہارا مقدر سوار دے گا۔ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تمہارے گھر میں تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارے باپ زندہ ہیں اور ان کی خدمت کرو۔ حاجی لوگ حج پہ جاتے ہیں لیکن کس کا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا یہ کسے معلوم نہیں۔ حاجی صاحب تھے اور حدیث میں تو یوں ہے کہ حاجی جب حج سے آ جائے اس کی پہلی والی زندگی اور بعد والی زندگی میں اگر کچھ فرق آ جائے تو سمجھو اس کا حج قبول ہوا، اور اگر پہلے والی زندگی اور اب والی کوئی فرق نہیں، ثواب تو مل جائے گا۔ حج سر سے فرض جو تھا وہ اتر گیا، لیکن میرے بھائیوں جو حج کی مقبولیت تھی وہ نہیں ملے گی۔ علماء نے لکھا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر ماں باپ زندہ گھر میں ہیں اور اگر کوئی بیٹا یا بیٹی اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت بھری نگاہ سے ایک مرتبہ دیکھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور وہ حج عمرہ کون سا؟ جو اللہ کے یہاں مقبول ہو۔ ماں باپ، ماں کی اللہ کے نبی کی رحمت سے ماں کو حصہ ملا، اور ماں کی تو بہت بڑی فضیلت ہے، وقت کم ہے۔ ماں کا تو کہنا ہی کیا میرے بھائیو، ماں کی جب دعا ہاتھ اٹھتے ہیں، ماں کی دعائیں جنت کی ہوائیں۔ اور یہ جتنے بھی اولیاء اللہ ہم مانتے ہیں، جن کو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ خوش ہو کر کے گھر آئے، کہا بیٹا آج تو بہت بڑا خوش نظر آ رہا ہے۔ کہا ماں خوش کیوں نہ ہوں، مجھے دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، 90,000 لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، تیری ماں کا کمال ہے۔ تو معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ فرمانے لگے مجھے دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھے، آپ کا کیا کمال ہے؟ کہا بیٹا جب تو پیدا ہوا تھا تو میرے بغیر وضو کے تجھے تھن نہیں دیا تھا، آج اس کی یہ برکت ہے کہ لوگ تجھے دیکھ کر کے کلمہ پڑھ رہے ہیں، تجھے دیکھ کر کے کلمہ۔ قطب الدین بختیار کاکی، قطب مینار تم بار بار دیکھ کر کے آئے ہو، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پہلے لوگ اپنی اولادوں کو سدھارتے تھے، آج ہمارا بیٹا گالی دے کہ راضی تھے، پھر بھاری گالی دے دو اور جھوٹ بولے باپ راضی ہوتا ہے۔ ارے میرے بھائی تو راضی مت ہو، اپنی اولادوں کی تربیت کرو۔ قطب الدین جب پیدا ہوئے، کچھ بڑے ہوئے تو ماں اپنے بیٹے کی تربیت کرے۔ تربیت کیسی؟ کہا بیٹا قطب الدین تو نماز پڑھے گا تو اللہ تجھے مصلی کے نیچے روٹی دے گا،
اب ماں کیا کرتی؟ مصلی کے نیچے روٹی رکھ دیتی اور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نماز پڑھتے مصلی اٹھاتے اور روٹی مل جاتی. مدرسے ملے گی مولانا کے پاس، مولانا میرے بچے کو پڑھاؤ. تو کہا بیٹا پڑھ. تو قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سپارے منہ پہ سنا دیے. تو استاد نے کہا کہ تیرا بیٹا تو پڑھا ہوا ہے، تو نے مزاق کی ہے تو پڑھا ہوا ہے. یہ پڑھا ہوا نہیں ہے. تو کہا پھر اسے قرآن کیسے یاد ہے؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو میں روزانہ 15 سپارے قرآن کی پڑھا کرتی تھی. اس کی برکت یہ ہے کہ پیٹ سے میں قرآن پڑھا کرتی تھی. آج یہ پیٹ سے نکلا ہے تو 15 سپارے کا حافظ بن کر کے نکلا ہے. تربیتیں کی ماں باپ نے اولادوں کی. ایک مرتبہ ماں کہیں چلی گئی، یہ مدرسے میں گئے قطب الدین بختیار کاکی. اب دل میں خیال آیا کہ یا اللہ روزانہ تو میں مصلی کے نیچے روٹی رکھا کرتی تھی، اللہ آج میرے بیٹے کو مصلی کے نیچے روٹی نہیں ملی تو میرے بیٹے کا یقین تجھ سے اٹھ جائے گا. یا اللہ میرے بچے کی ایمان کی تو حفاظت کرنا. دوڑتی ہوئی آئی تو دیکھا کہ قطب الدین بختیار کاکی سوئے ہوئے. جگایا کہ بیٹا روٹی کھائی؟